سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو الا مگر صرف اسی بات کا کہ لیعبدوا اللہ، کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار کو، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے مضبوط دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کافر بنے اہل کتاب کے ہوں، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ مشرکین عرب ہوں یا اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں، یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوئی اور باطل فرقے ہوں، یہ آس امید تو لگا کر بیٹھے تھے کہ کوئی واضح نشانی، کوئی واضح بینہ، کھلی دلیل ہمارے پاس آئے گی تو ہم دین حق کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے کہ اللہ کا محبوب پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کھلی نشانی ہے، کھلی دلیل ہے، اور ایک واضح تر، صادق اور امین نمونہ ہے، ان کے آنے کے باوجود یہ لوگ تفرقوں میں پڑ گئے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کی بجائے آپ کی مخالفت پہ اتر آئے۔ حالانکہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کو اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو حکم کس چیز کا دیا گیا؟ اللہ پاک فرماتے ما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان کو حکم تو صرف اس چیز کا دیا گیا تھا کہ عبادت کریں تو صرف کس کی کریں؟ اللہ رب العالمین کی۔ اور اس کے لیے نمونہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اس امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک فلسفی گزرا ہے،
ٹیگور اس کا نام تھا، مذہب کے لحاظ سے ہندو تھا اور رہنے والا بنگلہ دیش کا تھا، بنگالی تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصر تھا۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی، شاعر، سچے عاشق رسول اور مسلمان انسان تھے، اس کے برخلاف یہ انسان ایک اپنی فلسفی جھاڑنے والا انسان تھا۔ اس نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا تھا برہم و سماج کے نام سے۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ تو نے ہر مذہب سے اچھی اچھی باتیں لے کر اپنا مذہب بنا لیا، تو نے اپنا ایک مذہب بنا لیا، تیرا مذہب چلا کیوں نہیں؟ سارے جتنے بھی دین ہیں ان میں سے اچھی اچھی چیزیں لے کر تو نے ایک مذہب بنایا، تو اس کو تو چلنا چاہیے، تو چلا کیوں نہیں؟ تو اس نے یہ ایک حقیقت پر مبنی جواب دیا، کہنے لگا کہ میرے پاس اچھی باتیں تو ساری موجود تھیں، لیکن میرے پاس کوئی اچھا نمونہ موجود نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، آج یہودیت ہو، عیسائیت ہو، کوئی اور مذہب ہو، کسی کے پاس اچھا نمونہ یا اس اچھے نمونے کی اچھی باتیں سند کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یہودی بگاڑ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی نیک باتوں کو عیسائی بگاڑ چکے ہیں۔ امت مسلمہ پہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل صحیح سند کے ساتھ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج امت مسلمہ اس نمونے کو سامنے رکھ کے چلنے کی بجائے اپنی اپنی خواہشات اور مرضیات پہ زندگی گزارے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اور اس کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ کیا ہے کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بگڑی بنانے والا صرف کون ہے؟ سارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ میرے محترم دوستو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ سجدہ بھی اسی کا، رکوع بھی اسی کی، نظر و نیاز بھی اسی کی، تمام امور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف سے آتے ہیں، اسی کی طرف ہی جائیں گے۔ اس لیے عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بیماری آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، تو سب سے پہلے ہماری نگاہ کس کی طرف اٹھنی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اگر ہماری نگاہ کسی اور کی طرف اٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کرتا دھرتا اس کو سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا مخلصین لہ الدین، اس طرح عبادت کرو اس کی کہ خالص کر دو اس کے لیے دین کو، خالص کر دو۔ پکار میں، عبادت میں، بلاوے میں، دعا میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہ رہے۔ سارے نبیوں نے میرے دوستو کس کو پکارا ہے؟ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ ربنا کس کو پکارے؟ اللہ پاک کو۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، سارے انبیاء علیہ السلام کس کو پکار رہے؟ اللہ رب العالمین۔ صرف اللہ رب العالمین، کسی اور کو نہیں پکار رہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں دیکھو، مکہ کی راتوں میں دیکھو، مدینہ منورہ کے دنوں میں دیکھو، کسی بھی وقت آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا جائزہ لو تو کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ دعائیں کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت۔
عبادت کے اندر شرک اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں۔ ایک قاضی تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں۔ تو قاضی نے کہا کہ بی بی میں کیسے منع کر سکتا ہوں، اسلام نے اجازت دی ہے، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگی کہ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے آپ کو اپنا حسن و جمال دکھا کر پھر پوچھتی کہ جس کے پاس ایسی حسین و جمیل خاتون بیوی اس کی ہو، کیا اس کو بھی اجازت ہے دوسری شادی کی؟ یہ بات سن کر قاضی غش کھا کے گر پڑا اور کہنے لگے، جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ اس عورت کو اپنے حسن پہ اتنا مان ہے کہ یہ اپنے ساتھ سوکن اور شرکت برداشت نہیں کر رہی، تو جس اللہ نے اس کو حسن دیا ہے وہ اللہ کتنا حسین ہے، وہ اپنے ساتھ شرکت کیسے برداشت کر لے، وہ اپنا ساجی اور شریک کیسے برداشت کر لے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ اپنے گھر کے ایک چپے میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتے، اپنی زمین تو کیا، اپنی زمین کے باہر جو تھڑا ہے، جو سرکاری ہے، جو ہماری ملکیت بھی نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی انسان اپنی کوئی چیز رکھنا چاہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، بھئی یار یہ ہمارا تھڑا ہے، یہاں سے ہٹاؤ۔ یہ دکاندار اپنے دکان کے سامنے کی جگہ پہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں ریڑی نہیں لگانی، یہاں چھابڑی نہیں لگانی۔ اپنی ملکیت میں تو ہم غیر کی ذرا سے بھی شرکت برداشت نہیں کرتے، حالانکہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کی ہے، ہم تو عارضی مالک ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو جو حقیقی مالک ہے اس کی ذات کے ساتھ ہم دوسروں کو شریک اور ساجی بنائے، کتنی بڑی کم بختی اور بدبختی۔ اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے کسی بھی معاملے کے اندر۔ یہ ہے مخلصین لہ الدین، اور حنفاء بن کر حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے کٹ کر ایک کا ہو کے رہ جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت ہے، ان کی ملت کو ملت حنیف کہا جاتا ہے، یکسو ہونے والا، ایک کی طرف لو لگانے والا، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے حنیف بن جاؤ، حنفاء بن جاؤ، اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک بدنی عبادات، ایک مالی عبادات۔ بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور مالی عبادات میں سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ اس لیے دو اہم ترین عبادتوں کا ذکر قرآن کریم میں اکثر جگہ پہ اکٹھے ملتا ہے۔ فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، فرمایا یہ ہے قیمہ کا دین، یہ ہے مضبوط دین۔ قیمہ سے مراد یا تو پہلی ساری کتابیں، جیسا کہ اوپر آیا فیہا کتب قیمہ، پہلی کتابوں کی مضبوط باتیں اور مضبوط دین بھی یہی ہے۔ تورات والے بھی اس کو سمجھیں، انجیل والے بھی اس کو سمجھیں، جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور مذہب بھی یہی توحید والا تھا، نماز والا تھا، زکوٰۃ والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی یہی تھی۔ اس کو چھوڑ کر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں صحیح دین پہ ہوں؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی یہی دین ہے۔ اور یا قیمہ کا معنی یہ ہے کہ یہ مضبوط دین شریعت اسلامی، اس کا خلاصہ یہی چیزیں ہیں، توحید خالص، اللہ کے لیے نماز اور زکوٰۃ، یہی سب سے بہترین اعمال ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یاد رکھو جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، یعنی یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک
جو بھی انسان آئیں گے، مفہوم اس کا یوں ہے، فرمایا کہ اس تک یہ بات پہنچ جائے کہ میں اللہ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکا ہوں، پھر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے، میری بات کو تسلیم نہ کرے، تو وہ انسان کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہودی عیسائی چاہے جتنے مرضی عبادت گزار ہوں، نیکوکار ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نبوت تسلیم نہیں کرتے تو ان کا انجام یہی ہوگا جو اللہ پاک یہاں بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے مشرکوں میں سے ہوں، فی نار جہنم، وہ سب نار جہنم کا ایندھن بنے گے، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ان کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ میرے محترم دوستو ذرا غور کرے، اس سے پہلے سورۃ 3 کے اندر انسان کو فرمایا سب سے بہترین مخلوق، احسن تقویم، سب سے بہترین مخلوق، لیکن جب اس نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے نظام کو چھوڑا، شریعت کی مخالفت پہ اترا، تو پھر یہ گرتے گرتے اتنا گرا کہ اللہ پاک فرماتے ساری مخلوق میں جانوروں، سانپوں، بچھوؤں سے بھی بدترین مخلوق یہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بدترین مخلوق میں شامل ہونے سے بچایا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سب کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور مانگتے بھی رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کرے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے احوال کو ذکر کیا جو بہترین مخلوق ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔